أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا،
اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق کو باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا اس کے لیے دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے پیارے آقا امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تالیفات میں بعض جگہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہوا ہے، اور آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے چند حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے اقتباسات سامعین کے آگے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پہلا اقتباس ہے حضور صاحب کا، یہ البدر جلد 1 نمبر 7 اور 12 دسمبر 1902 صفحہ 52 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے، اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بود حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے وے۔ پس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ روزہ کا اجر عظیم ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ میرے حق میں پیغمبر خدا نے فرمایا سلمان منا اہل بیت سلمان، یعنی اصلو کہ اس شخص کے ہاتھ سے 2 صلح ہوں گی، ایک اندرونی دوسری بیرونی، اور یہ اپنا کام رفق سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے۔ اور میں مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی، بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی۔ میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ میں نے 6 ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثنا میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے، لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا، اور اگر اس وقت میں چاہتا تو 4 سال تک روزے رکھ سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے احکام 2 قسموں میں تقسیم ہیں، ایک عبادات مالی، دوسرے عبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اسی کے لیے ہیں جس کے پاس مال ہو، اور جس کے پاس نہیں وہ معذور ہیں، اور عبادات بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے، ورنہ 60 سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں، نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بینائی میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ ٹھیک کہا کہ پیری و صد عیب، اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اسی کی برکت بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے،
اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے بڑھاپے میں بھی صدہا رنج و برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ موئے سفید از اجل عارت پیام، انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے۔ روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، یہ الحکم جلد 4 صفحہ نمبر 37 مورخہ 17 اکتوبر 1900 صفحہ 5 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ اور فرمایا فرقان کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایا کی نہ ہوگی۔ اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات اور دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑے تاسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ میں کہتا ہوں یہی ایک حربہ تھا جو خود حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ مبارکی اور 100,000 مبارکی ہے اس قوم کو جو اس کے اختیار کرنے اور اسی یگانہ کتاب کو اپنا مایا ایمان قرار دینے میں ذرا بھی تردد اور تذبذب میں نہیں پڑی، بڑے جوش اور خوشی سے آگے بڑھ کر اس فرقان اور نور کو لبیک کہا۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آیت کی اس ٹکڑا کے ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان کے سلسلے میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے براہین احمدیہ 4 حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 225۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن میں 3 صفتیں ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ جو علوم میں دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرے، جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تیسرے، جن امور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا ان میں قول فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ حق اور باطل میں فرق دینے والے امور ہیں اس میں، تو اس حوالے سے اگلی بات کرنے سے پہلے میں ضمناً بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ جانتے ہیں ہم کہ امت محمدیہ میں حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا باطل عقیدہ صدیوں سے پیدا ہو چکا تھا، 1 صدی قبل تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو علم دیا اور بتایا کہ قرآن کریم کو تدبر سے پڑھو تو دیکھو قرآن کریم تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دیتا ہے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پھر قرآن کریم کو پڑھا تدبر کے ساتھ اس نقطہ نظر سے، تو ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم
علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، نہ وہ ابھی زندہ ہیں، نہ وہ آسمان پر گئے ہیں، نہ انہوں نے دوبارہ اس دنیا پر بجسم انسی نازل ہونا وغیرہ وغیرہ، اور 30 آیات حضرت مرزا غلام صاحب نے قرآن کریم سے لے کر مخالفوں کے آگے پیش کی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ کے رد کے لیے۔ اسی طرح میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ پیش گوئی جو چلہ ہوشیارپور میں حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، تو یہ جو فرقان اللہ نے فرمایا نا کہ بینات من الہدیٰ والفرقان، اس کے حوالے سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ قادیان میں مرزا بشیر الدین محمود احمد جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دوسری بیوی سے بڑا لڑکا تھا، ناخلف تھا، اس نے 1914 میں پہلے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو چلہ ہوشیارپور میں پیش گوئی مرزا غلام صاحب کو ملی تھی، اس کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے لوگوں کے ذہن پڑا کرتا رہا۔ وہ 30 سال تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا مسلم موعود ہونے کا۔ ظاہر دعویٰ اس کا جھوٹا تھا۔ 10 سال اس کے دعوے کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الحاقیہ میں جو اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ جو شخص بھی میری طرف افتراء کرے گا، جھوٹے الہام بنائے گا، جھوٹے دعوے کرے گا میرے نام پر، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا۔ تو پھر یہ 10 مارچ 1954 کو اس کے جھوٹے دعوے مسلم موت کی سزا کے طور پر اللہ نے نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں تو اس خلف جو بیٹا تھا مرزا غلام صاحب کا، اس کی وطین کو اللہ نے قطع کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نزدیک تو کوئی اس کا رشتہ دار نہیں۔ اللہ تو جو بھی ہوگا، جو بھی جھوٹ بولے گا، جھوٹے الہام بنائے گا، جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا، اللہ اس پر کوئی لحاظ نہیں کرے گا، اس کو پکڑ لے گا، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کرے گا۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ تو یہی مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اللہ نے اس عاجز کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر معمور فرمایا، تو مجھ پر اللہ نے انکشافات فرمائے۔ ان میں سے ایک انکشافات یہ ہے کہ اے میرے بندے، اے عبدالغفار، لوگوں کو بتا، اس قادیانی جماعت کے لوگوں کو یا لاہوریوں کو یا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو بتا کہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی، کسی ولی کو کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت وہ غلام اس کے پاس نہیں ہوتا دنیا میں۔ وہ غلام جس کی بشارت دی گئی ہو کسی نبی کو، کسی ولی کو، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کو بتا کھول کے کہ قرآن کریم جو میری وہی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اس میں مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حلیم غلام اور علیم غلام کی بشارتیں دی ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ جب علیم اور حلیم غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھیں حضرت ابراہیم السلام کو، اس وقت یہ غلام اس کے گھر میں نہیں تھے، بلکہ علیم غلام کی بشارت کے وقت تو ان کی زوجہ پاس کھڑی تھی۔ تو جب فرشتہ نے بتایا کہ آپ کو اللہ علیم غلام بخشے گا، تو اس نے اپنے ہاتھ پر منہ مارے جو ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو میں بوڑھی بانجھ ہوں، میرے کیسے غلام ہوگا؟ تو بہرحال فرشتہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ میں دوں گا تو وہ دے گا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی بشارت ملتی ہے کہ ذکر ملتا ہے سورۃ مریم میں، سورۃ آل عمران میں، انہوں نے بھی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بشارت دی۔ لیکن جب بشارت دی تھی اس وقت یحییٰ ان کے پاس نہیں تھے، بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ بخشے۔ اسی طرح موسوی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ملتا ہے، سورۃ مریم میں ملتا ہے، سورۃ آل عمران میں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی ذکی غلام کی بشارت بخشی۔ جب موسی مریم کو ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی تو اس وقت وہ تو اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ اس نے تو بحث کی فرشتہ سے کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں، میرے کیسے ذکی غلام ہو جائے گا؟ فرشتہ نے جواباً کہا کہ ہاں مریم، جو تو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے، نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے وہ کرے گا، اور پھر وہ پیدا بھی ہوگا۔ وہ آیاتن للناس اللہ اس کو بنائے گا، ورحمتم منا، اللہ کی جناب سے وہ رحمت ہوگا تیرے لیے، وقان مقضیہ۔ یہ سب باتیں پھر چلہ ہوشیارپور میں جو پیش گوئی مرزا غلام صاحب کو نصیب ہوئی تھی، اس میں بھی یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو میں کھول کے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو، یہ جو میرے مخالفین ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ بشارتیں جو ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئیں، یہ 13 یہ 14 ہیں، ان کا سلسلہ 1881 سے لے کر 6/7/1907 تک جاری رہا ان پر۔
حضرت مرزا غلام صاحب کے جو فرزند ہیں نرینہ اولاد وہ تو 14 جون 1899 کو آخری لڑکا پیدا ہو کر ختم ہو گئی. اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ. وہ کیوں ہوتی رہی تھی؟ اللہ بتا رہا تھا ملک کو کہ یہ تو ابھی میں تو اس کی بشارت دے رہا ہوں. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا وہ بیٹا نخل بیٹا پھر 1944 میں فروری میں غالباً وہ جھوٹے دعوے کرتا ہے اور پھر اپنی شہر کٹوا بیٹھتا ہے، پھر اللہ نے کاٹ دی. تو یہ ضمنی سی باتیں تھیں. یہ اس حوالے سے میں نے یہ باتیں کی ہیں جیسے کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی یہ فرقان کریم ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں یہ فرق کر دیتا ہے. ایسے ہی جیسے کہ حیات مسیح وفات مسیح کے عقائد میں اللہ کی کتاب نے قرآن کریم میں فرق کر دیا، اسی طرح یہ بھی فرق کر دیا کہ وہ مبشر ذکی غلام جو مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا ہے اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، لیکن مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں میں پیدا ہونا ہے. اور یہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ لڑکے کے متعلق تو اللہ نے واضح فرما دیا تھا اس الہامی پیشگوئی میں کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا. لیکن ذکی غلام کے متعلق اللہ نے کوئی کسی قسم کا وعدہ مرزا غلام صاحب سے نہیں فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. میں بارہا یہ باتیں بتا چکا ہوں سامعین کو اور بطور خاص حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو کہ اس ذکی غلام کا کوئی ایسا وعدہ نہیں مرزا غلام صاحب سے کیا گیا تھا وہ مرزا صاحب کی ہی جسمانی نسل سے پیدا ہوگا، بلکہ اللہ نے یہ چیز اوپر رکھی کہ جو چاہوں گا جس طرح چاہوں گا میں کروں گا. لیکن اس ذکی غلام نے، اس مسلم مود نے، اس مود نشان رحمت نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد مرزا غلام صاحب کی جماعت میں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں پیدا ہونا ہے، اور جس طرح اللہ چاہے گا اس کو پورا کرے گا. اور الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و شان نشان رحمت کی پیشگوئی کو اس عاجز کی قسمت میں کر دیا، اور اس عاجز کے وجود میں یہ اللہ نے پوری فرمائی ہے. میں مرزا غلام احمد صاحب میرے آقا تھے، میں ان کی روحانی اولاد میں سے ہوں، میرا جسمانی ان سے تعلق کوئی نہیں ہے. بہرحال ان کی جماعت میں مطلب کہ میں داخل ہوں. میرے والد صاحب تھے، عظیم والد صاحب تھے میرے، بڑے دعا گو بزرگ تھے. بہت ساری باتیں میں نے بارہا بتائی ہوئی ہیں سامعین کو، میرے مضامین میں، میرے خطبات میں، میرے لیکچروں میں کافی ذکر ان کا ملتا ہے کہ بڑے دعا گو بزرگ تھے، اور انہوں نے اصل میں دین کو دنیا پر مقدم کیا رکھا ساری زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور وہ تو میں 6 مہینے تک جب وہ فوت ہو گئے تو باہر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اب اس عاجز پر جب میں 29 سال کا جب ہوا تھا اس وقت مجھ پر ظاہر فرمایا کہ اے عبدالغفار، وہ چیلا اور شاہپور میں جو میں نے اپنے برزیدہ بندے کو نشان رحمت وہ ذکی غلام یا مجھ سے موت کی جو بشارت دی تھی، دراصل وہ تو ہی ہے. تو بہرحال میں اب ان باتوں کو چھوڑ کر میں اصل خطبہ کے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. سامعین کرام، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جناب سے مسلمانوں کے لیے ایک گراں قدر نعمت عظمیٰ ہے. اس مبارک مہینے میں رحمت و مغفرت اور جہنم سے رہائی کی ہوائیں پورے زور سے چلتی ہیں. یہ ماہ مبارک دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بیش قیمت مہینہ ہے. یہ مہینہ نیکیوں اور عبادتوں کا موسم بہار ہے. اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، اس وقت ہم رحمت و مغفرت، عبادت و ریاضت اور نیکیوں کے موسم بہار یعنی ماہ رمضان کے مبارک مہینہ میں داخل ہیں. اسی مبارک مہینہ میں رشد و ہدایت کا ابدی خزینہ، آخری الہامی کتاب، دین و دنیا میں بھلائی اور نجات کا دائمی نسخہ اور ضابطہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، اللہ تعالیٰ کی عظیم وحی کا آخری سرچشمہ فرقان عظیم یعنی قرآن کریم نازل ہوا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان.
سامعین کرام، ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فیوز و انعامات الہی کا ایک انمول مجموعہ ہے۔ مومن اس مقدس مہینے کا سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے دل و جان سے فرش راہ ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دین و دنیا کی بلائی، آخرت کی کمائی اور نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ گویا جس طرح بہار کی آمد سے پورا موسم اور سماں بدل جاتا ہے، اسی طرح اس مبارک مہینہ کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ماہ رمضان اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے اور یہ باقی اسلامی مہینوں سے ہر لحاظ سے عظمت و اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کو یہ عظمت اور یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم سمیت اسی مبارک مہینہ میں سارے آسمانی صحیفے اور الہامی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ رمضان کے لفظ کے معنی حضرت مرزا غلام احمد اپنے ملفوظات جلد 1 صفحہ 209 پر فرماتے ہیں، یعنی لفظ رمضان کے معنی کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمض سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کنز الاعمال کا حوالہ ہے، کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعائیہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے میرے حق میں مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینہ میں شیطانی قوتیں مغلوب اور نیکی و پرہیزگاری کی فضا غالب آ جاتی ہے۔ مسلم معاشرے روحانی رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ سحر خیزی اور افطار کے مناظر بڑے دل آویز اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ سرور کائنات آقا دو جہان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک صبر و رضا اور اثار و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ضبط نفس اور ہمدردی و غمخواری کو اس مہینہ سے خاص نسبت ہے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس، تعمیر شخصیت، تطہیر قلب اور انسانوں کی ظاہری و باطنی اصلاح اور بھلائی کے لیے بڑا مؤثر اور انتہائی کارگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی اور نجات ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اثر انگیز تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت کو اجاگر فرمایا۔ اسی ضمن میں یہ بیقی اور شیب الایمان سے حوالہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو
تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات یعنی لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے فرض اور راتوں کی عبادت یعنی تراویح باعث اجر و ثواب قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خدا بندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں کوئی 70 فرض ادا کرے۔ یعنی اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر اور بدلہ جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو بھی اسی کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر یہ وسعت نہیں پاتا کہ دوسرے کو افطار کرائے اور اس کے اجر و ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اور یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل شانہ اس کی مغفرت فرماتا اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، اس کا یعنی ورد کرنا۔ نمبر 2 استغفار۔ نمبر 3 جنت کی طلب۔ نمبر 4 جہنم کی آگ سے پناہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جامع خطبہ ہمیں نہ صرف رمضان المبارک کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزل سے آگاہ فرماتا ہے بلکہ اس مہینہ کے معمولات اور اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ مشکات کا حوالہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک دوسری روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ بھی مشکات کا حوالہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور شرکس جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان المبارک میں بہت سے لوگ جہنم سے
آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی شب ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دروازہ پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے رک جا۔ اور یہ بھی ندا لگائی جاتی ہے، کوئی گناہوں کی معافی کا خواہش مند ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی حاجت مند ہے کہ اس کی حاجت اور سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت 60,000 افراد جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے، مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتا ہے۔ اور سامعین کرام، جب ہم اس کا حساب کرتے ہیں تو 18 لاکھ یہ تعداد بنتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل رمضان المبارک میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ افراد کو جہنم سے بری فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوں، ان کے برابر اس ایک دن میں جہنم سے بری فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ مسند احمد بن حنبل روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کے متعلق 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ ودیت فرمائی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو راستہ کرتا اور فرماتا ہے، ان قریب میرے بندے، میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری جانب آئیں گے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا یہ مغفرت شب قدر میں بھی ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے، پھر آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہوا جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے،
وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی سپر ہے۔ روزے میں فحش باتیں نہ کریں، نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو دوبارہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور ایک نیکی کے بدل 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 769 770، باب روزے کی فضیلت، حدیث نمبر 1776۔ سامعین کرام، رحمت و مغفرت اور نیکیوں کا یہ موسم بہار ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم رمضان اور روزے کی حقیقی روح اور اس کے عظیم مقصد یعنی تقویٰ اور تزکیہ نفس کو سمجھیں بھی اور اسے پائیں بھی۔ ہمارے اندر اطاعت خداوندی اور احساس بندگی کا ایسا جذبہ پیدا ہو جو ہمیں ضبط نفس، ایثار و قربانی اور امداد باہمی پر آمادہ کرے۔ تقویٰ و پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا، اعتراف بندگی اور اصلاح باطن ہی ماہ رمضان اور روزے کی حقیقی روح ہیں۔ ان مقاصد کا حصول ہی در حقیقت ماہ رمضان کا حقیقی فلسفہ اور روزوں کی فرضیت کا حقیقی مقصد ہے۔ بصورت دیگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری کا روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین کرام، روزے کا مقصد بھی در حقیقت اس شعور کو ذہن پر قائم کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی تقویٰ، خوف خدا، اصلاح باطن اور احتساب نفس کے جذبات و احساسات کا یہ عمل جاری رہے، اور یہی در حقیقت اسلامی عبادات کی روح اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری شرائط کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اپنی بخشش اور اپنی رضا عنایت فرمائے، آمین۔ خاکسار روزے کی حقیقت کے سلسلے میں حضرت امام مہدی بامسیح موت کے ان الفاظ پر اپنے خطبے کو ختم کرے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ملفوظات جلد 9 صفحہ 122 پر فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔
اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں، نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ سامعین کرام، آخر پہ میں ایک دو باتوں کا یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ عزیزم فرید احمد چیمہ صاحب ہیں، کوئی پاکستان سے میرا خیال ان کا تعلق ہوگا۔ ان کی مورخہ 21 فروری 2025 کو اس عاجز کو ایک بذریعہ ای میل کچھ مجھے سوالات موصول ہوئے تھے، تو انہوں نے جو میری طرف ای میل لکھی اس کا عنوان اس طرح انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنی ای میل میں کہ پیشگی مسلم موت کا اصل مصداق کون۔ وہ لکھتے ہیں، میں اس خطبہ جمعہ میں صرف ان کی فرید احمد چیمہ صاحب کی ای میل پڑھ کر سنا دیتا ہوں، تاکہ فرید احمد چیمہ صاحب کو بھی پتہ لگ جائے کہ میری سوال قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند عبدالغفار جنبہ صاحب کو مل چکے ہیں، اور اس طرح باقی احباب جو ہیں، سامعین ہیں جو میرا خطبہ سنیں گے، وہ بھی سن لیں کہ کیا سوال ہے۔ لیکن میں فرید احمد چیمہ صاحب کی ان سوالوں کا جواب کسی آئندہ لیکچر میں یا کسی خطبہ جمعہ میں ان کو دوں گا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بندہ تفصیل کے ساتھ جواب دے سکے۔ صرف میں اس وقت ان کی ای میل پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو بذریعہ خط کچھ سوالات ارسال کیے تھے جس کے جوابات دینے کی آپ نے کوشش کی ہے، لیکن آپ نے اصل مدعا جس کے متعلق پوچھا گیا تھا بیان نہیں کیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے موعود بیٹی کے متعلق جو پیشگوئیاں بیان فرمائیں، آپ ان کا مصداق کس طرح بنتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے بہرحال۔ آگے لکھتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ آگے وہ لکھتے ہیں، آپ ان تمام 52 یعنی 52 صفات کا کس طرح مصداق ہے؟ برائے کرم اس کا تفصیلی جواب دے۔ شکریہ فرید احمد چیمہ۔ فرید احمد چیمہ صاحب، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ان سوالوں کا جواب کسی آئندہ لیکچر میں یا کسی خطبہ جمعہ میں دوں گا۔ تو بہرحال میں صرف یہ بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو 52 کا آپ نے ذکر فرمایا یہاں پر، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ 52 کی صفات کا ان پر الہام فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہو؟ کیونکہ چلہ ہوشیارپور میں پیش ہوئی تو ان پر نازل ہو گئی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی وحی میں ان کے الہام میں یہ بھی فرمایا تھا انہیں کہ اے میرے بندے مرزا غلام احمد، میں تجھے یہ جو نشان رحمت، یہ جو ذکی غلام عنایت فرما رہا ہوں، اس کی 52 صفات ہیں، 52 صفات ہیں، کیا ایسی کوئی وحی مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والی عزیزم فرید احمد چیمہ صاحب مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کہ اپنے پاس ہی یہ اپنا سب کچھ کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد میں امیر فیصل صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے میری طرف 2 کلپ بھیجے ہیں۔ ایک کلپ ہے جناب انصر رضا صاحب کا، چند منٹوں کا ہے، اور ایک کلپ اور ہے وہ کو غالباً 1.5 منٹ کا ہے۔ تو میں محترم امیر فیصل صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ جو آپ نے انصر رضا صاحب کا کلپ، ویڈیو کلپ چند سیکنڈ کا میری طرف بھیجا ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو جناب انصر رضا صاحب کا یہ جو ویڈیو کلپ جس تقریر سے، جس ویڈیو سے آپ نے لیا ہے، وہ پوری ویڈیو میری طرف بھیج دیں تاکہ میں اس کا پوری سپیچ پڑھ لوں جناب انصر رضا صاحب کی۔ اس کے بعد پھر میں اس قابل ہوں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 2 کلپ میری طرف بھیجے ہیں، تو آپ کو یاد رہے کہ خاکسار ماہ رمضان میں میری توجہ جو روزوں کی طرف ہوتی ہے زیادہ، اور زیادہ تر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ یعنی جو سال کے 11 مہینے ہیں، یہ جو 12واں مہینہ ہے ماہ رمضان کے، اس میں بہت زیادہ میں توجہ دیتا ہوں قرآن کریم کی طرف، اور روزوں کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے 2 ویڈیو کلپس میری طرف بھیجے ہیں، اگر ان میں کوئی تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے تو برا نہ منانا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کلپس آپ میں نے بھیجے ہیں، یہ جو میں نے انصر رضا کے حوالے سے آپ سے سوال کیا ہے، وہ میری طرف ضرور انصر رضا صاحب کی پوری سپیچ یا پوری ویڈیو جو بھی ہے جس میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، وہ میری طرف بھیج دینا۔ شکریہ۔ تو انشاءاللہ جو ہی مجھے وقت ملے گا
ماہ رمضان میں ملا، تو اگر ماہ رمضان کے بعد ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ان دونوں کلپس کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں تو اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو تفصیلی جواب دوں۔ تو میں انہی گزارشات پر اپنے اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔